بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ پی ٹی آئی ہر سیاسی و غیر سیاسی معاملے پر یو ٹرن لینے کے حوالے سے اب دنیا بھر میں اپنی ایک الگ پہچان بنا چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی اب تک کی سیاسی تاریخ کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو کیا اقتصادی و معاشی اور کیا سماجی و مذہبی ایشوز، پی ٹی آئی اور خاص طور پر عمران خان نے ہر ایشو پر اپنے آپ کو ایک غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دار لیڈر ثابت کیا ہے۔ گزشتہ دنوں عمران خان نے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کی طرف سے دیے گئے استعفوں پر یو ٹرن لیا۔ پہلے استعفیٰ منظور کروانے کے لیے پی ٹی آئی احتجاج کر رہی تھی، پھر اس کے بعد جب استعفے منظور ہو گئے تو پھر عمران خان نے ایک اور یو ٹرن لیا اور اسپیکر قومی اسمبلی سے کہنے لگے کہ ہمارے قومی اسمبلی کے ارکان کے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ لیکن عمران خان کے یو ٹرن کے باوجود اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے مرحلہ وار پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے، جس پر پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اور عدالت میں درخواست دائر کی کہ اسپیکر نے ہمارے استعفے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے منظور کیے ہیں۔ یاد رہے کہ ملک بھر کے تمام غیر جانبدار سیاسی تجزیہ کاروں اور وکلاء کی ایک بڑی تعداد اس خیال سے متفق ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت ملک بھر کی تمام عدالتوں میں ایک نرم گوشہ موجود ہے۔ ایسا کس کے کہنے پر ہے، اس حوالے سے کوئی حتمی بات کرنا مشکل ہے۔ جی ناظرین، آج لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا حکم معطل کرتے ہوئے متعلقہ حلقوں میں ضمنی انتخابات تا حکم ثانی روک دیے ہیں۔ کیس کی سماعت جسٹس شاہد کریم نے کی۔ درخواست پی ٹی آئی کے 43 ارکان قومی اسمبلی نے دائر کی تھی۔ دوران سماعت پی ٹی آئی اراکین کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ استعفے منظور کرنے سے قبل قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ جسٹس شاہد کریم نے بیرسٹر علی ظفر سے استفسار کیا کہ بتائیں کس قانون کو فالو نہیں کیا گیا، جس پر بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل دیتے ہوئے استعفے منظور کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں عدالت کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ استعفے منظور کرنے سے قبل جو بھی قانونی تقاضے تھے انہیں پورا نہیں کیا گیا ہے۔ ارکان اسمبلی نے استعفے منظور ہونے سے قبل ہی واپس لے لیے تھے۔ استعفے واپس لینے کے بعد اسپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ استعفے منظور کریں۔ بیرسٹر علی ظفر نے موقف اختیار کیا کہ ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کرنا خلاف قانون اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ استعفے عدالت عظمیٰ کے طے کردہ قوانین کے برعکس منظور کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعفے منظور کیے ہیں۔ استعفے منظور کرنے سے قبل اسپیکر نے ارکان اسمبلی کو بلا کر موقف نہیں پوچھا۔ انہوں نے استدعا کی کہ عدالت اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے استعفے منظور کرنے اور الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے۔ بعد ازاں عدالت نے ایسا ہی کیا اور پی ٹی آئی کے 43 ارکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم معطل کرتے ہوئے 43 حلقوں میں ضمنی انتخابات تا حکم ثانی روک دیے۔ جی ناظرین، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی نے گزشتہ سال اپریل میں پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی برطرفی کے بعد پارلیمنٹ کے ایوان زیریں سے اجتماعی استعفے دے دیے تھے، جنہیں اسپیکر قومی اسمبلی نے 4 مرحلوں میں منظور کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں کل ارکان کی تعداد 122 تھی، لیکن اب لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بحالی کے بعد ان کے ارکان قومی اسمبلی کی مجموعی تعداد 43 رہ گئی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان اسمبلی بھی قومی اسمبلی میں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ قومی اسمبلی میں ان کی جماعت کا
43 ارکان اسمبلی میں سے کوئی اپوزیشن لیڈر منتخب ہو، جس کے بعد وہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کر آئندہ الیکشن سے قبل نگران حکومت بنانے میں اور نیا الیکشن کمیشن مقرر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس تمام تر صورتحال کا اگر انتہائی غیر جانبداری اور باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی طور پر اپنے ہی جال میں خود بری طرح پھنس چکی ہے۔ اب نہ تو عمران خان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اس جال میں سے کیسے نکلے، اور نہ ہی پی ٹی آئی کے دیگر ارکان اسمبلی کو کچھ سجھائی دے رہا ہے۔ وہ عمران خان کی پیدا کردہ مشکلوں سے کیسے باہر آئیں؟ ایک طرف تو قومی اسمبلی سے استعفے دینا پی ٹی آئی اور عمران خان کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے، اور دوسری طرف پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی کی تحلیل کے بعد پی ٹی آئی کی سیاست کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، جس کا موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت بھرپور سیاسی فائدہ بھی اٹھا رہی ہے۔ جی ناظرین، دوسری طرف صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی اپنی جماعت یعنی پی ٹی آئی سے وفاداری نبھانے کے لیے اس کی سپورٹ میں اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے آج پنجاب اور کے پی کے کی صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کرے، کیونکہ آئین انتخابات میں تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکٹ 2017 کے مطابق صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کیا جائے۔ صدر مملکت نے خط میں یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے لیے انتخابی شیڈیول بلا تاخیر جاری کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات کے اعلان سے صوبائی اور عام انتخابات سے متعلق قیاس آرائیوں کو ختم کیا جا سکے گا۔ آئین کا آرٹیکل 224 دو اسمبلیاں توڑنے کے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے پر زور دیتا ہے۔ آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد ای سی پی کا بنیادی اور لازمی فرض ہے۔ جی ناظرین، خط میں صدر مملکت نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 218 کی شق 3 الیکشن کمیشن آف پاکستان یا ای سی پی کو شفاف آزادانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کا فرض تفویض کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فرائض کی ادائیگی میں ناکامی کی صورت میں کمیشن ہی کو آئین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے گا۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج سے بچا جائے، لہذا دونوں تحلیل شدہ اسمبلیوں کے انتخابی شیڈول کا فوری اعلان کیا جائے۔ صدر مملکت نے مزید کہا ہے کہ قرارداد مقاصد قوم کے آباء و اجداد کے غیر متزلزل عزم کی عکاس ہے۔ آئین میں جمہوری اصولوں، اقدار کی پابندی اور پیروی کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جی ناظرین، ڈاکٹر عارف علوی نے خط میں مزید لکھا کہ دنیا کی پرانی جمہوریتوں نے جنگوں کے دوران بھی انتخابات میں کبھی تاخیر نہیں کی۔ ڈاکٹر عارف علوی نے خط میں مزید لکھا کہ امریکہ نے 1812 میں برطانیہ کے ساتھ جنگ کے باوجود انتخابات کرائے۔ امریکی صدر ابراہیم لنکن نے 1864 میں خانہ جنگی کے وقت بھی انتخابات معطل کرنے کا نہیں سوچا۔ صدر مملکت نے کہا کہ یہ پختہ خیال ہے کہ اس وقت انتخابات ملتوی یا ان میں تاخیر کرنے کا جواز فراہم کرنے والے حالات پاکستان میں موجود ہی نہیں ہیں۔ حالیہ عالمی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ انتخابات کے التوا نے جمہوریت کو طویل مدتی نقصان پہنچایا ہے۔ جی ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ صدر مملکت کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ خط لکھنے کی ضرورت آخر کیوں پڑی کہ جس میں انہوں نے انتخابات نہ ہونے کی صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈرایا بلکہ دھمکایا ہے اور سنگین نتائج سے بھی آگاہ کیا ہے، بلکہ بین السطور انہوں نے ای سی پی کو
یہ کہہ کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ الیکشن وقت پر نہ ہونے کی صورت میں ای سی پی آئین سے غداری اور آئین توڑنے کا مرتکب ہوگی، لہذا مستقبل میں الیکشن کمیشن کے ارکان اور چیئرمین پر بغاوت کا مقدمہ بھی درج کروایا جا سکتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب صدر مملکت نے اسی خط میں دنیا کی سب سے قدیم جمہوریت یعنی امریکہ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ وہاں جنگ اور خانہ جنگی کے باوجود کبھی الیکشن ملتوی نہیں ہوئے۔ جی ناظرین، اب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے کوئی یہ سوال کرے کہ کیا امریکہ میں کسی وزیر اعظم یا صدر یا کسی بھی کانونٹی کے گورنر نے خود اپنی پارلیمنٹ کو تحلیل کیا تھا؟ کیا وہاں کوئی جمہوریت کے نام پر عمران خان جیسا ڈکٹیٹر موجود تھا؟ کیا وہاں عمران خان کی طرح کوئی جادو ٹونے اور جھاڑ پھونک سے حکومت چلاتا تھا؟ صدر صاحب سے کوئی سوال کرے کہ عمران خان سے کس نے کہا تھا کہ وہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کر کے ملک میں قبل از وقت انتخابات کی فضا بنائے کہ جس کی وجہ سے ملک و قوم کے اربوں روپے ضائع ہوں؟ کس پردہ نشین نے کہا تھا کہ قومی اسمبلی سے پہلے استعفیٰ دے دیے جائیں اور پھر بعد میں منظور ہونے والے استعفوں کو عدالت کے ذریعے کالعدم قرار دلوایا جائے؟ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے کوئی یہ بھی پوچھے کہ آپ امریکہ کی جمہوریت کی مثالیں دے رہے ہیں تو کیا آپ کی اپنی پارٹی پی ٹی آئی میں کوئی جمہوریت ہے؟ جب پی ٹی آئی کے 99% ارکان پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے ڈکٹیٹرشپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور سیاسی نقصان اٹھایا، کیا اس وقت ڈاکٹر صاحب اپنے کپتان کو جمہوریت کا سبق نہیں پڑھا سکتے تھے؟ لیکن اس کے برعکس آج عمران خان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ڈاکٹر عارف علوی الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ملکی اداروں کو امریکی جمہوریت کی مثالیں دے رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔